قدیم زمانے کی بات ہے، ایک خوشحال سلطنت تھی جس کا بادشاہ سلیم، عقل مند، بہادر اور انصاف پسند مانا جاتا تھا۔ رعایا خوش تھی، بازار آباد تھی اور دشمن سلطنت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کرتے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک نہایت دانا وزیر تھا، وزیر حازم۔ اس کی ذہانت، معاملہ فہمی اور دور دور تک اس کی مثالیں دی جاتی۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا، امرا، سپہ سالار، قاضی اور مشیر سب موجود تھے۔ بادشاہ کچھ گہری سوچ میں تھا۔ اچانک اس نے وزیر حازم کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر حازم بتاؤ، دنیا کی سب سے بری چیز کیا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر سر جھکا کے ادب سے بولا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو چند دنوں کی مہلت چاہوں گا۔ یہ سوال گہرا ہے، حقیقت کا تقاضا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں 7 دن کی مہلت دی جاتی ہے، مگر یاد رکھنا جواب ایسا ہو جو دل کو مطمئن کر دے۔ پہلے دن بازار کی حقیقت۔ وزیر نے عام لباس پہنا اور شہر کے بازار کی طرف رخ کیا۔ وہ ایک تاجر کی دکان پر رکا۔ تاجر دولت مند تھا، مگر چہرے پر بے سکونی تھی۔ وزیر بطور عام آدمی تھا، پوچھنے لگا، بھائی، اتنی دولت ہے پھر بھی پریشان کیوں ہو؟ تاجر نے جواب دیا، دولت کبھی کافی نہیں ہوتی۔ کل میرے پڑوسی نے نئی حویلی خریدی ہے، اب مجھے اس سے بڑی حویلی چاہیے۔ وزیر نے سوچا، یہ تو لالچ کی پہلی جھلک ہے۔ دوسرے دن غریب کی آزمائش۔ وزیر ایک غریب مزدور کے پاس گیا۔ وزیر نے کہا، اگر تمہیں ایک سونے کی تھیلی مل جائے تو کیا کرو گے؟ مزدور نے مسکرا کر کہا، اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا اور چھت ٹھیک کرواؤں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ وزیر نے کہا، اگر 2 تھیلیاں مل جائیں؟ مزدور کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر بولا، شاید میں اور چاہوں گا۔ وزیر نے محسوس کیا، لالچ غریب کو بھی بدل سکتی ہے۔ تیسرے دن محل کی دیواریں۔ وزیر محل کے خزانچی سے ملا۔ وزیر نے پوچھا، خزانہ پورا ہے نا؟ خزانچی نے جواب دیا، جی حضور، اگر کچھ اور ٹیکس بڑھا دیے جائیں تو خزانہ دگنا ہو سکتا ہے۔ وزیر رعایا پر بوجھ۔ خزانچی سلطنت کی طاقت کے لیے ضروری ہے۔ وزیر نے سوچا، لالچ انصاف کو بھی نگل سکتی ہے۔ چوتھے دن محبت کا سودا۔ وزیر نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنی محبوبہ سے جھگڑ رہا تھا۔ لڑکی کہہ رہی تھی، تم بدل گئے ہو، اور لڑکا کہہ رہا تھا، صرف میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لڑکی یا صرف امیر۔ وزیر نے دیکھا، لالچ محبت کو بھی کھا جاتی ہے۔ 5ویں دن قید خانے کی چیخ۔ وزیر جیل گیا۔ ایک قیدی رو رہا تھا۔ وزیر نے پوچھا، جرم کیا ہے؟ قیدی نے جواب دیا، میں نے بھائی کو دھوکہ دیا ہے زمین کے خاطر۔ وزیر نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں کہا، لالچ رشتہ بھی توڑ دیتی ہے۔ 6 دن جنگ کا سبب۔ وزیر سپہ سالار سے ملا۔ سپہ سالار نے وزیر کو کہا، ہم پڑوسی سلطنت پر حملہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس قیمتی خزانے ہیں۔ وزیر نے کہا، مگر وہ دشمن نہیں۔ سپہ سالار نے جواب دیا، آج موقع ہے، پھر شاید ملے یا نہ ملے۔ وزیر نے دل میں کہا، لالچ امن کو جنگ بنا دیتی ہے۔ 7ویں دن سپاہی کا اعلان۔ دربار دوبارہ سج گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، وزیر حازم جواب لائے ہو؟ وزیر آگے بڑھا، آواز میں وزن تھا۔ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے بازار، جیل، محل، محبت، غربت، خزانہ اور فوج سب کا حال دیکھا ہے۔ دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وزیر نے کہا، دنیا کی سب سے بری چیز لالچ ہے۔ دربار میں سوالات۔ قاضی نے کہا، گناہ تو حسد بھی ہے۔ وزیر نے جواب دیا، حسد لالچ سے پیدا ہوتا ہے۔ سپہ سالار نے کہا، جنگ دشمنی سے ہوتی ہے۔ وزیر نے کہا، اکثر جنگ لالچ سے شروع ہوتی ہے۔ تاجر نے کہا، محنت دولت کے لیے ہوتی ہے۔ وزیر نے کہا، محنت اچھی ہے، مگر حد سے بڑی خواہش لالچ ہے۔ بادشاہ کی آزمائش۔ بادشاہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد حکم دیا، وزیر حازم ثابت کرو۔ وزیر نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک شخص کو خزانے سے سونے کی تھیلی دی گئی۔
کہا گیا بس ایک شرط ہے، مزید نہیں مانگنا۔ کچھ دن بعد وہی شخص آیا، کہنے لگا بس ایک اور، پھر ایک اور۔ آخر کار اس نے چوری کی کوشش کی، پکڑا گیا۔ بادشاہ کا اعتراف، بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے کہا بالکل میں نے دیکھ لیا ہے، لالچ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، انصاف، محبت، ایمان، رشتے سب چھین لیتی ہے۔ پھر اعلان کیا آج سے سلطنت میں اعتدال، قناعت اور شکر کی تعلیم دی جائے گی۔ کہانی کا پیغام، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، خواہش بری نہیں ہوتی مگر حسد سے بڑی خواہش لالچ، اور لالچ سب سے بری ہوتی ہے۔ لالچ سکون چھین لیتی ہے، لالچ رشتے توڑ دیتی ہے، لالچ انصاف کو مٹا دیتی ہے، لالچ انسان کو انسان نہیں بننے دیتی۔ قناعت میں برکت ہے، شکر میں سکون ہے۔ دوستو اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کو دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں مزید اچھی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔